خلیل بھائی کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرمے کے حوالے سے پوچھا تھا پچھلے دنوں، سرما تو میں نے عرض نہیں کیا تھا، بہرحال سرمے کے حوالے سے اسمد، یہ سرما جو مدینہ پاک میں بھی باکثرت یہ ملتا ہے، تو یہ آپ لے لیجئے، یہ لگایا کریں تو اس سے جو ہے وہ بال وغیرہ اگتے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلے دنوں جو عرض کیا تھا وہ ارنڈی کا تیل تھا، کسٹر آئل۔ کسٹر آئل جو ہے یہ اگر لگایا جائے بالوں میں تو یہ بالوں کو اگاتا ہے، تو یہ تھا۔ باقی اس کے علاوہ جو سوال ہوا، نزلہ رہتا ہے اور سر میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ رات کو روزانہ 7 عدد بادام اور 21 کشمش، تو اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو بادام کو چھیل کر کھا لیں اور کشمش بھی کھا لیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل نزلے زکام وغیرہ کا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا، درد سر میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ خون کی جو کمی ہوتی ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی۔ مزید اس کے علاوہ تھا کہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے جیسے بد پرہیزی سے، کھانے پینے کی چیزوں کا خیال نہ رکھا ہے، جیسے فاسٹ فوڈ کا استعمال باکثرت جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو معاملہ ہے یہ کھانے پینے کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو شہد جو ہے وہ استعمال کر لیجئے، شہد 1 یا 2 چمچ پانی کے اندر شامل کر کے اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ اس کے حوالے سے مفید رہے گا، اور کھانے پینے کی احتیاط کریں، اور شہد میں اگر شہد ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ چینی گھول کے پیتے رہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ خاطر خواہ کوئی فائدہ تو ہونا نہیں اس سے، تو اچھا شہد آپ لیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک چٹنی بنا لیجئے، لہسن اس میں لے لیں تقریباً 3-4 عدد، یا 3 عدد لہسن لے لیں، اس میں 5-6 کالی مرچیں شامل کر لیں اور 10-15 پتے پودینے کے، تو اس کو جیسے چٹنی بناتے ہیں اس طرح سے بنا کر اس کو استعمال کریں، روزانہ صبح و شام جیسے کھانے کے ساتھ وغیرہ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے یہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ معدہ کمزور ہے اس حوالے سے فرمایا، تو اس کے لیے پودینے کی چٹنی جو ہے مفید رہے گی، جیسے پودینے گھر میں بناتے ہیں دھنیے کی پودینے کی چٹنی وغیرہ، تو اس کا آپ اس کو بنا کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ انار کا بنانے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں نا، اب اس پہ آپ کس انداز کا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جیسے چٹنی میں بعض لوگ جو ہے وہ انار دانہ بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں، جی جی اور بھی چیزیں جیسے آپ نے کہیں مرچیں بھی ڈالتے ہیں، مرچوں کی چٹنی بھی بناتے ہیں، یہ اس میں کوئی خاص ہے یا کوئی بھی بنا لیں بھی چلے گا؟ جیسے مین جز یہ ہو پودینہ، اس کے ساتھ انار دانہ ہے وہ معدے کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ لیا جا سکتا ہے، تو وہ شامل کر لیں، اس کے ساتھ حسب ذائقہ نمک مرچ وغیرہ جو ڈالتے ہیں تو یہ استعمال کی جا سکتی ہے، تو یہ فائدہ ہے، یہ اس سے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہلکی غذائیں کھائیں کہ جو جلدی ہضم ہو جائیں، جیسے لوکی ہے، ٹنڈے ہیں، تورئی ہے، مونگ مسور کی دال ہے، تو جو کا دلیا ہے، تو ہیوی چیزیں جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑے کا گوشت ہے، یا ان کو خود معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے معدہ خراب ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور سادی غذاؤں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ جب پیٹ کا نظام بہتر ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ جب بہتر ہو جائے گا، پھر کبھی کبھار کوئی ایسی چیز کھانے میں آئے گی تو انشاءاللہ کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا، تو اس کا خیال کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آج کل تو گاجروں کی بہار بھی ہے، چیری کہہ اسٹرابری کا موسم بھی ہے، یہ بھی کراچی میں تو بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے، مختلف جگہوں پر ٹھیلوں پر جو نظر آتی ہے، خربوزے بھی آ رہے ہیں، اور ایک عجیب رنگ کا خربوزہ میں نے دیکھا ہے، ویسے پہلے تو مجھے نہیں اتفاق ہوا دیکھنے کا، لیکن ہوتا بہت میٹھا ہے، یہ تھوڑا کھایا میں نے اس کو کہیں پر، تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ فروٹ ہی ہوتا ہے، اگر بس یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موسم کے حساب سے جو فروٹ ہونا وہ استعمال کیا جائے، صحیح، تو وہ انشاءاللہ کوئی بھی فروٹ آپ لیں گے تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ ہاں باقی کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جیسے مثال ہے کسی کو موشن ہو جاتے ہیں، بعضوں کا معدہ کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کھایا اور تھوڑی دیر بعد جو ہے نا پیٹ صاف ہو گیا، جیسے موشن وغیرہ ہو گئے،
تو ایسوں کو سنگرینی اس مرض کو کہا جاتا ہے. تو یہ کھایا اور فوری نکل گیا. تو اس طرح کے مریض کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ڈیری آئٹم ہوتے ہیں وہ، اور پھر یہ جیسے کینو آپ کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو پانی والی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا ہوگا. یا پھر مثال ہے کہ وہ بہت سارے ڈھیر سارے امرود کھا لے، تو اگرچہ یہ قبض کے لیے مفید ہے، اس کو پہلے ہی جو ہے نا پیٹ اس کا مثال اس حساب سے صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں اس کو منع ہوتی ہیں، تو پھر وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرے گا، دوسرے فروٹ کا، جیسے انار اس کو چل جائے گا، یا ایک آدھ کیلا کھا لے گا تو وہ چل جائے گا. تو بعض امراض میں پھر جو ہے نا فروٹ کچھ آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک جنرلی طور پہ کوئی بھی فروٹ لیا جائے، جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا وہ خربوزے کی طرح ہوتا ہے، کچھ گرین اوپر سے گرین جی 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 جی، تو وہ لے سکتے ہیں، اچھی چیز ہے. اسی کی فیملی ہوگی وہ خربوزے وغیرہ کی. ممکن خربوزہ جو ہے یہ گردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، پیشاب میں جلن وغیرہ اس حوالے سے مفید ہے. تو گردے میں درد ہو تو اس کے حوالے سے بھی یہ خربوزے کے بیج، اسٹرابری کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے نا وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ خون بنانے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہے، مگر یہ ہے کہ بعض اس میں کھٹی ہوتی ہیں، تو کھٹی ہوں گی تو بعض جیسے نا وہ گلے جن کے نازک ہوتے ہیں تو ان کو نقصان کرے گی. تو ایسی چیز کا ہے کہ جو اچھی طرح سے پکی ہوئی ہو، اچھی طرح سے پکا ہوا پھل اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ مفید ہوگا. جیسے بیر ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی پھل ہے اگر جب وہ کچا ہوتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ پک جائے گا تو اس کا جو مزاج ہے، جو اس کی جو فائدہ اس سے حاصل ہونا ہے تو وہ اور چینج ہو جائے گا، تاثیر بدل جائے گی، تاثیر اس کی بدل جائے گی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ پھل کھایا جائے، نمبر 1 کہ جو موسم کا ہو، اور نمبر 2 کہ جو اچھی طرح سے پکا ہوا ہو، تو انشاءاللہ اس سے مفید ہوگا. جیسے کیلے ہوتے ہیں کچے ہوتے ہیں، اور بعض کیلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں تو لگ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ در حقیقت وہ اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے پکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. آج کل تو چھوٹے چھوٹے کیلے جو ہے نظر آ رہے ہیں ٹھیلوں کے اوپر، جی چھوٹے سائز میں. بہرحال کیلا بندہ جب کھاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچا ہے یا صحیح پکا ہوا ہے. قد کے حوالے سے پوچھا تھا کہ 22 سال کے حوالے سے، تو اس میں ڈاکٹرز وغیرہ جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک قد جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا. تو اس طرح جو 20 سال کے بعد اس طرح کی دوائیں یا غذائیں استعمال کی جائیں تو اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے بظاہر کہ ان دواؤں سے جو ہے وہ قد وغیرہ بڑھے. تو اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں. اور میں تو یہ بھی عرض کروں، اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں اور دوائی آپ کو اثر کر رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اثر تو کر رہی ہے. بعض لوگوں پر دوائی کیا ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی، تو یہ بھی ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے. جس رب نے یہ طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو عطا فرمائی ہیں یا دیکھنے کو ہی عطا فرمائی ہیں، کھانے کو عطا اگر نہیں بھی فرمائی، دیکھنے کو تو عطا فرمائی ہیں، تو اس رب کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. یہ دیکھنے کو بھی نہ ملتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ آنکھیں ہماری نہ ہوتی، نظر ہی نہ آتا سب کچھ، تو پھر کیا ہوتا؟ تو مقام شکر تلاش کریں اور ہر بات پر اللہ کا کیا کریں؟ شکر جو ہے وہ ادا کریں. مجھے رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب نے ایک مرتبہ جو ہے وہ میری تربیت فرمائی، مجھے فرمایا اگر پروگرام کرنے کا موقع ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے مل گیا ہے، اور اگر پروگرام کرنے کو نہ ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. پروگرام کرنا ایک امتحان تو ہے کہ اچھی نیت سے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، نیتیں صحیح رکھ کے کرے گا تو ثواب ملے گا، نیتیں خراب کرے گا تو وہ بال الٹا بن جائے گا. تو اگر نہیں کرنے کا موقع ملا تو بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے کیا کر لیا؟ ایک امتحان سے بچا لیا. تو یہ آپ کو بزرگوں اور صلحاء سے یہ باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. تو ہر بات پر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. امیر سنت نے ایک مقام پہ فرمایا نا، یہ اراکین شورا میں ہمیں جو یہ رنگ ملتا ہے، یہ ایک تصوف کا اور للہیت کا اور جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کا، تو یہ امیر سنت کے فیضان کی برکت اور اس کی بہار ہے جو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مقام شکر ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں، دانت تو نہیں جھڑ رہے، ورنہ جن کے دانت جھڑ جاتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دانت کے درد سے بھی اور تکلیف سے بھی اللہ کی پناہ ہے. جن کے دانت سلامت ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل شکر ہر مقام پہ اس کو رکھے زندگی میں شامل. انشاءاللہ شکر رہے گا تو خیر رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. حضور نے بھی کہا، اب آپ دیکھیں آقا کریم سے بڑھ کر اللہ کا صرف شکر ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
لیکن آپ نے بھی فرمایا نا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ ہمیں بھی حضور کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. انشکر لی فرمایا گیا ہے، انشکر لی کہ میرا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں یہ شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین.